اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پہ مارو، بس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے۔ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع۔ کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد سے مت نکلو فساد کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں کہ جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنیٰ درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہیں؟ کسی شہر میں اترو، البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابئین، جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کے حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا کہ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پھر تم اس قول و قرار کے بعد پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم تباہ ہو جاتے، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے تجاوز کیا تھا دربارہ یوم ہفتے کے، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، پھر ہم نے ان کو اس کو ایک عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مابعد زمانہ میں آتے رہے، اور موجب نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔